المؤمنون، بتحقیق مومن فلاح یافتہ ہیں، خسارے سے محفوظ ہیں، وہ کامیاب و کامران ہیں۔ کون؟ وہ جو خود کو مومن کہے۔ نہ، سورہ عنکبوت میں پروردگار نے فرمایا خود کہنے سے مومن نہیں بنتا۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مومن کون ہے؟ ان 11 آیتوں میں 7 علامات کو بیان کیا گیا۔ چونکہ وقت کم میں تو بس میں پہلی علامت کی طرف، جیسے بانی مجلس نے خواہش کی تھی، وہ وقت کی کمی کے باعث پھر میں بات ادھوری رہ گئی۔ پہلی علامت کے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہے، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتا ہے، نہ، یہ تو ممکن ہی ہے۔ مومن سے متعلق یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ نماز میں غفلت کرے، نماز میں سستی کرے، نماز میں کوتاہی کرے، نہ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خشوع قلبی ادب کو کہتے ہیں، خضوع یہ بدنی ادب کو کہتے ہیں۔ خشوع علت ہے، خضوع معلول ہے۔ اگر دل میں ادب ہو تو اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر کوئی جلدی میں نماز پڑھتا ہے، بے خیالی میں نماز پڑھتا ہے، اس آداب کا خیال نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خشیت نہیں ہے۔ اور خشیت کس کے دل میں ہوتی ہے؟ ایک علماء، عالم، بامعرفت انسان، اس کے دل میں خشیت ہوتی ہے۔ جتنا جس کا معیار معرفت ہے اس کا معیار خشیت ہے، اور جتنی خشیت ہے اتنا اس سے خضوع کا اظہار ہوگا۔ یہ بات اہم۔ خضوع یعنی نماز میں جس طرح سے جوش ملی آبادی، یہ شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں جناب شبیر حسن خان۔ خضوع، خشوع روشن ہوا کسے کہتے ہیں؟ خشوع قلبی ادب اور خضوع بدنی ادب۔ ظاہری آداب جن کی ہم رعایت کرتے ہیں، جیسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، طمانینت کے ساتھ سجدے میں جانا، اطمینان کے ساتھ رکوع میں جھکنا، اور یہ تمام آداب، یہ ظاہری آداب، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ اور قلبی آداب، روحی آداب، یہ خشوع کہلاتا ہے۔ اگر یہ کسی حد تک بات پہنچی تو کیا خوبصورت شعر ہے۔ ایک سلام میں شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ کیا امام حسین کی نماز سے متعلق کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی۔ اور دوسرے مصرے میں دونوں چیزوں کو بیان کیا، خشوع کو بھی خضوع کو بھی۔ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ یہ معیار بندگی، یہ معیار عبادت۔ اگر کوئی خضوع اور خشوع کے اس درجے تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر پہلے مرحلے میں خود جو سب سے ابتدائی مرحلہ ہے، اس کا تعلق یہ نہیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، کوئی خاص کپڑے پہننے ہیں یا اس طرح سے خوشبو لگانی ہے، یہ بہت بعد کی باتیں۔ اگر کوئی خشوع چاہتا ہے، اگر کوئی خضوع چاہتا ہے، اس کا آغاز بہت پہلے ہو جاتا ہے، سب سے پہلے مرحلے میں۔ نہ صرف نماز بلکہ مجلس ہے، حج ہے، عزاداری ہے، کوئی بھی عبادت، کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی زیارت کے لیے جانا چاہ رہا ہے، اربعین کے لیے جانا چاہ رہا ہے، کوئی عمرے کے لیے جانا چاہ رہا ہے، حج کے لیے جانا چاہ رہا ہے، کوئی نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہے، کوئی مجلس حسین میں شرکت کرنا چاہتا ہے، کوئی نماز یومیہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ کام جو سب سے پہلے ہم نے انجام دینا ہے۔ یہ اس پر شہید مرتضیٰ مطہری کی 2 تقاریر جن کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا ہے، واقعاً ہم میں سے ہر گھر میں موجود ہونے چاہیے۔ آپ شہر تلنگانہ سارا سال، اور میں کئی دوسرے شہروں میں جب جاتا ہوں تو بات کرتا ہوں کہ ہمارے خطے میں ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا شہر ہے، شہر تلنگانہ، شہر علم، شہر معرفت، شہر ولایت، شہر محبت، جہاں پر پاکستان میں جتنا میں نے دیکھا ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ مجالس جہاں پر ہوتی ہیں وہ اسی سرزمین پر شہر تلنگانہ میں، شاید ذیشان بھائی بھی اس کی تصدیق کریں، تائید کریں۔ باقی علاقوں میں ہوتی ہیں مجالس سارا سال، لیکن مسلسل میری بھی خود نگاہ رہتی ہے، سارا سال مسلسل پورا سال مجالس چلتی ہیں۔ ان مجالس میں جب آپ نیاز تقسیم کرتے ہیں تو میں یہ خواہش کروں گا آپ سے کہ ان جو نیاز تقسیم کرتے ہیں، آپ چاول بناتے ہیں، باقی چیزیں بناتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اچھی کتاب بھی نیاز کے طور پر اپنے والدین محرومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ دیجئے۔ ان میں سے اگر کبھی کتاب دیں تو یہ کتاب جو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھی، توبہ کیا ہے، وہ کیسے قبول ہوتی ہے، خود انہوں نے نہیں لکھی، ان کی 2 تقاریر کا مجموعہ ہے۔ میں اس کے بس 2 جملے عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ کوئی بھی کام کریں، اس لیے کہ یہاں شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک بہت دقیق بات کی، خوبصورت بات کی، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال 80 سال عبادت کرتا ہے، اور 80 سال عبادت کرنے کے باوجود وہ ایک قدم بارگاہ خدا میں اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، وہیں کھڑا ہے جہاں پہلے دن کھڑا تھا 70 80 سال پہلے، جہاں جب بالغ ہوا عبادت شروع کی 70 80 سال گزرنے کے بعد وہیں کھڑا ہے، اس کی ذات میں، اس کی روح میں، اس کے وجدان میں کوئی تغیر، کوئی تکلف، کوئی انقلاب نہیں
نہیں آ, کوئی تبدیلی نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ جس طرح سے اب آپ کا مجھے نہیں معلوم, لیکن ہمارے یہاں میں خود بھی کسان ہوں, کھیتی باڑی کرتا ہوں, ساتھ طالب علم بھی ہوں, تو خود ہمارے یہاں بھی اور میں نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں مختلف دیہاتوں میں. جیسے کنواں ہوتا ہے بڑا, وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ابھی انجن ہے, یہ جس طرح ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں, موٹر لگا دی گئی ہے, لیکن پہلے اس طرح سے بیل ہوتے تھے اور بوگیوں سے پانی لایا جاتا تھا. شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوں یا ابھی بھی موجود ہوں کہیں نہ کہیں. تو وہ بیل جو چلتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ اسے خوب, کیا حکمت ہے جو پٹی باندھنے والے انہیں کو خوب اندازہ ہوگا کہ کیوں باندھتے ہیں. لیکن بہرحال وہ صبح اس کو باندھتے ہیں, پھر دن میں کوئی آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چارہ کھلانے کے لیے کھولتے ہیں, دوبارہ پٹی باندھ کو چلتا رہتا ہے, پانی نکلتا رہتا ہے ان بوگیوں سے اور سبزیوں کو اس طرح سے درختوں تک پہنچتا رہتا ہے. اگر یہ بیل سوچنے پہ آئے کہ میں نے کتنا سفر کیا اور حساب لگانا چاہے تو سوچے شاید میں نے آج 50 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا, چونکہ رکا نہیں, مسلسل چل رہا ہے, صبح سے لے کے شام تک چلتا رہتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے. اتنی دیر سفر کے بعد شاید وہ سوچے کہ آج میں نے 40 50 60 70 80 کلومیٹر کا سفر طے کیا, لیکن جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی جاتی ہے تو وہیں کھڑا ہے اسی نقطے پر جہاں پر اس نے چلنا شروع کیا تھا. بالکل ایسا ہی ہمارے یہاں زندگی میں کتنی 30 سال 40 50 60 70 سال عبادت کے بعد بعض ہر سال زیارت کے لیے جاتے ہیں, ہر سال حج کے لیے چلے جاتے ہیں, مسلسل عزاداریاں ہو رہی ہیں, عبادت ہو رہی ہے, ہر رات جاگ کر نماز تہجد پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, روز قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, باقی واجبات مستحبات بڑی باقاعدگی سے انجام دیتا ہے, لیکن خود اس کی روح میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا, کوئی تغیر نہیں آتا, کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا اس لیے کہ جو کام سب سے پہلے کرنے کا تھا اس نے اسے نظر انداز کر دیا. اس لیے اگر 30 40 50 سال کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں دے گی. اگر یہ کام کر لیا تو یہ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر سکتا ہے, اور اگر یہ کام نہ کیا تو یہ کئی سال میں بھی محنت کوشش کرنے کے باوجود وہیں پر کھڑا رہے گا. وہ کون سا کام ہے؟ یہ اہم ترین بات ہے, یہ بچوں اور جوانوں کے لیے بطور خاص عرض کر رہا ہوں. اسے نہج البلاغہ میں مولوی متقیان نے بیان کیا ہے, سید رضی نے اس کو نقل کیا. وہ کون سا کام؟ سب سے پہلا کام, ہر عمل سے پہلے, ہر عبادت سے پہلے. کوئی حج پہ جانے لگا ہے, باقی لوگ احرام تیار کرتے ہیں, یہ ایسے جوتے پہننے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ مسائل ہیں, یہ فقہی مسائل ہیں, مولوی سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ. ساری باتیں بعد میں, زیارت پر جانے سے پہلے, حج پر جانے سے پہلے, عمرے پر جانے سے پہلے, مجلس میں جانے سے پہلے, عزاداری میں جانے سے پہلے, اسی طرح سے کوئی بھی عبادت, کوئی بھی عمل, تلاوت, نماز سے پہلے جو کام سب سے پہلے انجام دینا ہے وہ دیکھنا ہے خود کا محاسبہ, اور محاسبہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرے, حق تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے. اب سمجھے بات کی اہمیت اور اس کے وزن کو سمجھے. مولوی متقیان کی خدمت میں کچھ افراد بیٹھے تھے اور مولوی متقیان سے سوال و جواب چل رہے تھے. ایک بزرگ کے ساتھ مولوی متقیان ہم کلام تھے. اسی اسنا میں ایک جوان, اس نے جیسے ہم بھی بے خیالی میں بہت سارے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں, کوئی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے, کوئی اور لفظ کہہ دیتا ہے, کوئی ذکر, کوئی جملہ, کوئی بات. تو وہ جوان جو مولوی متقیان کے اس مجلس میں, محفل میں موجود تھا, اس کے زبان سے یہ جملہ آتا, وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مولوی متقیان جس بزرگ کے ساتھ, بڑے کے ساتھ بات کر رہے تھے, اس بات کو وہی روکا اور جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری ماں تمہاری میت پر بیٹھے, یعنی تجھے مر جانا چاہیے. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جوان لرز کر رہ گیا. عرض کیا امیر المومنین, مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے؟ میں نے تو کچھ ایسی بات نہیں کی, نہ جھوٹ بولا, نہ غیبت کی, نہ بہتان تراشی, نہ کوئی لغو اضافی بےہودہ سخن, کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. میں تو کلمہ استغفار زبان سے جاری کی اور آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مجھے مر جانا چاہیے, میری ماں میری میت پر بیٹھے. مولوی متقیان نے فرمایا اتدری مل استغفار. صرف اس جوان کو نہیں کہہ رہے, ہر جوان کو کہہ رہے ہیں, ہم سب سے خطاب کرتے ہوئے مولوی متقیان آج بھی ہم سب سے مخاطب ہیں. فرمایا اتدری مل استغفار, جانتے ہو استغفار کیا؟ عرض کیا نہ, ہمیں اب سمجھ گیا کہ کیا بات ہے. کہ امیر المومنین آپ بتائیے. فرمایا سنو, استغفار 6 چیزوں کا نام ہے. اگر یہ 6 چیزیں نہیں ہیں کہ پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی ہے, دوسرے 2 رکن جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے, اور تیسرے 2 رکن, 5واں اور 6واں رکن کہ جو انسان کو عام لوگوں کی صف سے بلند کر کے اولیاء خدا کی صف تک لے جاتا ہے, جو 2 ارکان لے کے جاتے ہیں. خود یہ 6 ارکان ہیں توبہ کے. پہلے 2 رکن اگر یہ نہیں ہیں تو پھر تو خود کے ساتھ بھی مذاق کر رہا ہے, خدا کے ساتھ بھی مذاق کر رہا ہے. جس طرح سے انسان ورد بنا لیتا ہے, کوئی اور ذکر کرتا ہے, استغفر اللہ کی تسبیح پکڑی ہوئے برابر, کس طرح سے
نہ خود اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. بے توجہی سے اگر قرآن پڑھا جائے، رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پلٹ کرنے کے اوپر لعنت کرتا ہے، اس میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، پوری آمادگی کے ساتھ، وجدان کے ساتھ. استغفار کا جو پہلا رکن مولا متقیہ نے فرمایا الندم، ندامت. یہ سورہ عصر کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. پہلے مرحلے میں ہم سب نادم ہو جائیں، خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائیں، خلوت و تنہائی میں بیٹھ کر پروردگار سے راز و نیاز کریں، پروردگار مجھے معاف کرو، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے یہ زندگی ایسے نہیں گزارنی چاہیے تھی میں جیسے زندگی گزار چکا ہوں، جس طرح سے میں نے اس قیمتی ترین متاع کہ مجھے دنیا میں صرف چند لمحوں کے لیے بھیجا گیا ہے، خاص وقت کے لیے بھیجا گیا اور پھر دوبارہ کبھی نہیں بھیجا جائے گا. میں نے خود پر ظلم کیا ہے، زندگی کو میں نے چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں گھوم پھر کر اضافی غیر ضروری چیزوں میں صرف کر دیا. سو اس اعتبار سے پہلا رکن ندامت ہے. دوسرا رکن عزم، ارادہ، کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے اس پر شرمندہ اور اب ارادہ کرے کہ جو کر چکا سو کر چکا، آج کے بعد کبھی میں غفلت کا ارتکاب نہیں کروں گا. یہ ارادہ، عزم، یہ جو دو رکن ہیں ان سے توبہ بنتی ہے اور کہا جائے گا کہ اس نے توبہ کی ہے. اگر یہ دو رکن موجود نہیں ہے تو سرے سے یہ خود کے ساتھ بھی مذاق کر رہے. ایک صلوات بھیجیے خدا خاندان فاطمہ پر. وقت محدود ہے، میں سمیٹنا چاہتا ہوں. جناب ذاکر تشریف فرمائیں، بس میں چند جملے عرض کروں گا، آج بھی گزارشات ادھوری رہ گئی، اور جہاں بات چھوڑیں گے پھر انشاءاللہ 15 سفر کو دوبارہ وہیں سے بات بڑھائیں گے. کہ پہلے دو رکن جن سے توبہ بنتی ہے، پھر تیسرا اور چوتھا رکن جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے، کہ پھر کسی مولوی سے جا کے نہیں پوچھنا ہے، کسی پیر سے جا کے نہیں پوچھنا کہ پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ سنی نہیں سنی ہے. اگر یہ تیسرا اور چوتھا رکن انجام دینے میں کامیاب ہوا تو علی فرماتے ہیں یقین کر لو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. تیسرا رکن کون سا؟ کہ بندوں کے جتنے بھی حقوق ایک کر کے تم نے اب آج تک غصب کیے، کسی کی غیبت کی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت کو کم کیا، تو اب اس طرح سے اس کی شخصیت کا جبران کرو، اس طرح سے اس کی تعریف کرو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر، تاکہ اس کی شخصیت پھر سے بحال ہو جائے. کسی کا مال کھایا اسے پتہ ہے نہیں پتہ ہے، اس تک لوٹاؤ. وقت نہیں کہ میں جزیات، بہت سارے واقعات میرے مد نظر تھے لیکن بس وقت کی کمی کے باعث میں گریز کرتے ہوئے. اور پھر چوتھا رکن اللہ کے جتنے حقوق ہیں، نمازیں جو اب تک رہ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں، ایک ایک کر کے سب کو بجا لائے. جو روزے چھوٹ گئے ان کو انجام دے، تمام واجبات جو رہ گئے ایک ایک کر کے ادا کرے. یہ تیسرا چوتھا رکن یہ توبہ کی قبولیت کی سند ہے. آخری دو رکن، پانچواں اور چھٹا رکن، یہ انسان کو مستجاب الدعوات بناتے ہیں. علی فرماتے کہ یہ عام انسانوں کی سب سے بلند ہو کر اولیاء خدا کی سب تک جا پہنچا ہے. پانچواں رکن علی فرماتے ہیں کہ حق جس طرح سے تم نے اپنے جسم کو گناہوں کی لذت سے آشنا کیا، اب اپنے جسم کو حق تعالیٰ کی اطاعت کی تلخی سے آشنا کرو، اتنی ریاضت کرو. اور پھر چھٹا رکن کہ جس طرح سے جو حرام گوشت اس کے تمہارے وجود پر حق تعالیٰ کی معصیت کے زمانے میں ہوگا ہے جو گوشت پوش، اب اتنی ریاضت کرو، روزے رکھو، اس طرح سے خود کے ساتھ وقت گزارو کہ وہ سارا گوشت پوش پگھل جائے. یہ دو رکن انسان کو اولیاء خدا کی صف تک لے جاتے ہیں، انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. یہ پہلا عمل ہے. میں صرف اشارے کی حد تک بیان کیا اور یہیں پر روک رہا ہوں، چونکہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں تو خود مجھے دقت پیش آ رہی ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے عزیز بھائی کو زحمت ہو، انتظار کرنا پڑے. بہرحال خشوع در صلاۃ جو پہلی علامت بیان کی گئی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ پہلا مرحلہ. اور اس میں سب دیکھنا ہوگا کہ رزق پا کرے لقمہ حرام کھانے کے بعد اگر یہ کہے کہ اس کی نماز میں توجہ ہوگی، نماز میں انہماک ہوگا، ایسے ممکن نہیں ہے. چاہے عادتاً نماز کے لیے کھڑا ہو جائے لیکن خیالات ایسے ہجوم کریں کہ نہ رقت ہے، نہ توجہ ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے. پہلے مرحلے میں اپنے لقمے کو پاک کرے. پھر جب وضو کر رہا ہے تو دیکھنا ہے کہ وضو کیسے کر رہا ہے، جب اس کے بعد کے جو اعمال ہیں، کیوں آخر کیا وجہ ہے کہ وضو کے پانی کو خشک کرنا مکروہ ہے. اور امام ششم فرماتے کہ 30 نیکیاں ہیں وضو کرنے کی، اور اگر کوئی اپنے چہرے کو خشک کر لے گا، وضو کے پانی کو خشک کرے گا تو اس کو صرف ایک نیکی ملے گی، باقی 29 نیکیوں سے محروم ہو جائے گا. کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے کہ اسی طریقے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. کیا وجہ ہے کہ دو چیزوں کا دھونا، دو چیزوں کا مسح کرنا یہ واجب ہے، باقی ناک میں کلی کر، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ہاتھ دھونا یہ سب مستحب ہے. بازو دھونا کیوں واجب ہے، یہ میں 15 سفر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چہرہ دھونا کیوں واجب ہے، اگر باقی کام مستحب ہیں تو یہ بھی مستحب ہونا چاہیے، اور باقی کام اگر یہ واجب ہے تو باقی کاموں کو بھی واجب ہونا چاہیے. ان حکمتوں کو سمجھنا ہے. اور پھر خود وضو کرتے ہوئے جو دعائیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیوں حکم ہے کہ اعوذ باللہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ کو آواز سے پڑھنا منع ہے، بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ اعوذ باللہ دل میں پڑھیں، بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھیں. پھر قرآن مجید کی جو ایک
114 सूरतों में से फातिहा के बगैर नमाज नहीं हो सकती। राज क्या है? फिर एक बिल-इख्फात का फलसफा जो मैंने कल कहा था, आज अर्ज करना था, लेकिन अब मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी तमाम चीजें कि सजदे 2 क्यों है, रुकू 1 क्यों है, फिर अल्लाह ने कुनूत क्यों रखा। कुनूत में अभी आमतौर पर भी आप दुआ मांगते हैं तो चेहरे पे हाथ फेर लेने चाहिए, लेकिन जब इमाम ज़माना से पूछा गया कि क्या कुनूत में जब इंसान नमाज पढ़ रहे हाथ फेरे, हजरत ने मना फरमाया कि नहीं, हालत नमाज में कुनूत पढ़ते हुए अपने चेहरे पे हाथ न फेरे। इसकी वजह क्या है, हिकमत क्या है? बाकी जो नमाज के तमाम आमाल हैं, इनकी हिकमतों की तरफ अगले 2 मजालिस में मैं इशारा करूंगा। बस मेरे अजीजों, एक जानिब सूरह मुबारक असर, सूरह मुबारक असर ये निसाब हुसैनियत है, ये निसाब महदवियत है, ये निसाब तशय्युअ है। समझना है यजीद क्या है, यजीदियत क्या है, ताकि फिर पता चले जो मैं कह रहा हूं कि निसाब हुसैनियत, फिर इस बात के वजन को हम महसूस कर सकें। मेरे अजीजों, ये बात अहम है। हम यजीद के दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? इसलिए कि उसने आका इमाम हुसैन को शहीद किया, आपके भाई बेटों भतीजों को अजीजों को शहीद किया, मुखद्दरात इस्मत व तहारत को असीर किया। लेकिन खुद जब इमाम हुसैन ने यजीद के साथ दुश्मनी का ऐलान किया तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो फिर इमाम हुसैन क्यों दुश्मन है यजीद की? ये बात अहम है, इसे समझना है ताकि हमें हुसैनियत समझ में आ जाए, ताकि हमें सूरह मुबारक असर की रूह समझ में आ जाए। हुसैन इब्न अली ने जब यजीद के खिलाफ नफरत का इजहार किया, किस वजह से? खुद फरमाया कि जब वलीद बिन उतबा ने आपको दरबार में बुलाया, वहां जो कलिमात आपने इरशाद फरमाए, अपने तारों में फरमाया कि इन्ना अहलु बैत नुबुव्वा व मादिनुर रिसाला व महल्लुर रहमा व मुख्तलिफुल मलाइका व यजीद रजुलुन फासिक शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा मुअलिनुम बिल फिस्क। ये 4 अलामतें यजीद की। और अजीब ये है कि इमाम हुसैन जो 4 लफ्ज, इमाम हुसैन की कुल जो मुलाकात हुई है यजीद के साथ एक मरतबा हज के मौका पर, मैं अर्ज करूंगा लेकिन अब चूंकि वक्त की कमी है तो मैं छोड़कर गुरेज करके ये 4 लफ्ज जो इस्तेमाल किए इमाम हुसैन ने यजीद से मुतल्लिक, उसकी जिंदगी का आगाज फिस्क से होकर फिस्क पे खत्म हो गया। तो फासिक किसे कहते हैं? फासिक कौन? ऐसा नहीं कि जिस पे गुस्सा आ जाए हम उसे फासिक कह दें। कुरान मजीद ने किसे फासिक कहा है? अल्लज़ीना यक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला। हर वो शख्स के जिसको खुदा ने मिलाने का हुक्म दिया, जो उस पर कैंची चलाए, ये फासिक है। कौन सा रिश्ता सबसे अहम है? अल्लाह और बंदे का रिश्ता। जो शख्स, कोई जाकिर है, कोई मौलवी है, कोई आलिम है, कोई खतीब है, या मीडिया या कोई फर्द, अगर कोई इस ताल्लुक पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, ये कुरान मजीद की निगाह में फासिक है। चाहे इसके कंधों पर अबा है, रिदा है, सर पर अम्मामा है, अगर कोई अल्लाह और बंदे के ताल्लुक पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, कुरान मजीद की निगाह में फासिक है। दूसरा ताल्लुक नबी और उम्मत का ताल्लुक है, फिर इमाम और उम्मत का ताल्लुक है, औलाद और वालिदैन का ताल्लुक है, ज़ौज और ज़ौजा का ताल्लुक है, बहन और भाई का ताल्लुक है, दोस्त और दोस्त का ताल्लुक है। तमाम इंसानी रिश्ते, जो भी इन रिश्तों पर असरअंदाज होना चाहता है, ये कुरान मजीद की निगाह में फासिक है। और करबला फिस्क के खिलाफ जंग है। एक जानिब इमाम हुसैन ने जो बयान किया, दूसरी जानिब अपने अमल से करके बताया। खुद इमाम सज्जाद अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहि आलाफ तय्यिब व सना, आपकी हयात तय्यबा 56 साल 5 महीने 20 दिनों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 22 साल और 5 महीने और 5 दिन ये नायब इमाम की हैसियत से गुजारे हैं, और उसके बाद के जो 34 साल और 15 दिन ये आपके अहद इमामत है। इन 34 सालों में से 1 साल जो कैद में गुजर गया, और बाकी 33 साल अगर कोई मुझसे पूछे कि मंशूर क्या है इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की हयात तय्यबा का, ये एक मंशूर है, फिस्क और फुजूर के खिलाफ जंग की। 7 काम किए इमाम सज्जाद ने। बाज़ों की कामों की तरफ मैंने पिछली मजालिस में इशारा किया है। और फिर किस तरह से खुद जो 51 हुकूक इमाम ने इमला करवाए, इनकी अहमियत को समझिए। 51 हुकूक जो अपने बेटे जनाब ज़ैद शहीद को बिठाकर एक एक हक लिखवाया। ये 51 हुकूक ये क्या है? एक जानिब यजीद जजीदियत है, जहां उसने इलाही इंसानी रिश्तों को पायमाल किया, और दूसरी जानिब हुसैन इब्न अली अलैहि व सलाम, और फिर आपके फर्जंद इमाम सज्जाद कि किस तरह से इन तमाम इंसानी इलाही रिश्तों को फिर से जिंदा किया। ये 51 हुकूक, इनकी अहमियत इतनी ज्यादा कि खुद इमला करवा। इसके बाद 54 दुआएं। ऐसे नहीं कि इमाम ने ये दुआएं मांगी हो, किसी ने सुनकर फिर लिख दी हो, ना, इमाम बोलते जाते थे। ये 54 दुआएं खुद इमाम सज्जाद ने लिखवाई हैं। ये 54 दुआएं मारिफत का बारिश ज़खार है। और फिर किस तरह से बंदों को खुदा के साथ मिलाना, तमाम तर ताल्लुकात। बस मेरे अजीज़ों, चूंकि वक्त तमाम हुआ, फिर आका इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन जब हज के मौका पर पहुंचते हैं मक्का में, और उस मरहले पर देखिए किस तरह से लोग बना में दीन इंसानी इलाही रिश्तों पर असरअंदाज होते हैं। ये इमामत है, किस दर्जा दकीक और बारीक बातें गौर करना चाहिए। हसन बसरी जो अपने जमाने का बहुत बड़ा सूफी था, एक मरतबा दौरान तवाफ वो ये जुमला कह रहा था, कयामत को याद करके, आखिरत को
याद करके उसकी जुबान पर ये जुमले जारी थे, ऊंची आवाज से कह रहा था, लोग सुनकर रो रहे थे और उसकी तरफ मुतवज्जे थे। इसकी जुबान पर ये जुमला चल रहा था, अल अजब सुम्मल अजब मन नजा कैफ नजा, ताज्जुब है, इंतहाई ताज्जुब है, अगर कोई नजात पाएगा तो कैसे नजात पाएगा, इतना सख्त हिसाब व किताब होगा माशर में, क़यामत के दिन कोई बचेगा तो कैसे बचेगा। जब इमाम सज्जाद ने देखा कि ये शख्स अल्लाह के घर में लोगों को खुदा की रहमत से मायूस कर रहा है, तो एक मर्तबा आप तवाफ में जो जिक्र अपनी जुबान पर जारी किया हुआ था उस जिक्र को वहीं छोड़ा और बुलंद आवाज से कहना शुरू किया। इमाम अली बिन हुसैन सैयदुस साजिदीन इमाम सज्जाद अली ज़ैनुल आबिदीन ने बुलंद आवाज से कहना शुरू किया, अल अजब सुम्मल अजब मन हलाका कैफा हलाका, ताज्जुब है, इंतहाई ताज्जुब है, अगर कोई हलाक होगा तो कैसे हलाक होगा। हक ताला की इतनी लामादूद रहमत के होते हो अगर कोई हलाक हो जाए, यूं लोगों के दिलों पर उम्मीद पैदा की है ये इमाम सज्जाद हैं, ताकि इंसान खुदा से मायूस ना हो जाए। अगर मायूस होगा उसका खुदा से फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये दिक्कतें, ये बारीकियां बस मेरे अजीजों, यहां तक कि इसी सफर के दौरान में, इसी हज के असना में इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहि वसल्लम जब तवाफ मुकम्मल कर चुके तो पूछा कि मुझे इस दफा इस हज के सफर में इब्ने शुहाब ज़ुहरी नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम नजर नहीं आ रहा, जो मक्का का चीफ जस्टिस। तो बताया गया कि वो तफ्तीश कर रहे थे किसी मुलजिम से, और दौरान तफ्तीश जब तंबीह कर रहे थे उसे सजा दी तो उसकी मौत वाक़ हो गई, और इस सदमे से उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और यूं जंगल में चले गए, खाना पीना छोड़ दिया है और बस तमाम घर वालों को छोड़कर जंगल में आपने ठिकाना बना लिया। तो एक मर्तबा इमाम अली बिन हुसैन सैयद सज्जाद ने फरमाया, जाओ बुलाओ इब्ने शुहाब ज़ुहरी को, उससे कहो कि हुसैन का बेटा अली तुम्हें बुला रहा है। और जैसे ही इब्ने शुहाब ज़ुहरी आए तो इमाम ने पूछा, क्या हाल बनाया हुआ, आंखें धसी हुई, चेहरे का रंग जर्द है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल परेशान है। अर्ज किया, फर्जंद रसूल क्या आपको पता है कि मुझसे कितना बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। इमाम ने पूछा, कैसा गुनाह सरजद हुआ है। क्या मेरी वजह से एक इंसान की जान चली गई, क्या इससे बड़ा गुनाह हो सकता है। मेरे अजीजों, हमारे यहाँ ये बात मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, कुछ अल्फाज हैं जैसे हमारे यहाँ निसाब कोर्स की किताबों में जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या मस्जिदों में इस तरह की इबारतें लिखी जाती हैं, या हत्ता मैं खुद इस्लामाबाद में जब क़याम होता है, जब इस तरह से खुद जो शाहरा पार्लियामेंट की तरफ जाती है वहां पर भी सड़क के बीच में इस तरह से वो नाम लिखे होते हैं लोहे के तख्तों के ऊपर, अल्लाह के नाम, नबी के नाम नीचे माना लिखा हुआ। और जब देखेंगे, आप भी खुद देखें, तो अक्सर लफ्जों के मानी गलत लिखे गए हैं। इनमें पैगंबर इकराम इस्लाम का एक नाम है बशीर, एक नाम है नजीर। बशीर का माना लिखा गया खुशखबरी देने वाला, नजीर का माना लिखा गया डराने वाला। ना, बशीर का ये माना नहीं है, नजीर का ये माना नहीं है। इमाम रागिब इस्फहानी ने मुफरदात रागिब में जो बशीर का माना लिखा, एक मायूस दिल में उम्मीद की शमा को रोशन करने वाला, और नजीर आने वाले खतरों से बशर को आगाह करने वाला, अपने जमाने के बशीर, अपने जमाने के नजीर इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। जैसे इब्ने शुहाब ज़ुहरी से कहा कि क्या हाल बनाया हुआ है। अर्ज़ किया, फर्जंद रसूल क्या आपको पता है कि मुझसे कितना बड़ा गुनाह सरजद हुआ, कि मेरी वजह से एक इंसान की जान चली गई है, क्या इससे बड़ा गुनाह हो सकता है। एक मरतबा इमाम सज्जाद ने इब्ने शुहाब की तरफ देखे फरमाया, हाँ इब्ने शुहाब, एक गुनाह इससे भी बड़ा है। ताज्जुब से पूछा, फर्जंद रसूल वो कौन सा गुनाह है। फरमाया, अल्लाह की रहमत से मायूसी, हिल कर रह गया। इब्ने शुहाब ज़ुहरी, फर्जंद रसूल क्या करूं। फरमाया, तुम्हारा कस्द शामिल नहीं था, तुम्हारा इरादा शामिल नहीं था। जो अपनी सलाहियतों को इंसानों की खिदमत पर सर्फ करो, मखलूक खुदा की मुश्किलात को दूर करो, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुझे मुआफ कर देगा। इसके बाद खुद ये इमाम की इजाजत से बनो उमैया की तरफ से चीफ जस्टिस रहे इब्ने शुहाब ज़ुहरी, लेकिन जो असीर हुए इमाम की मोहब्बत में कि आपका पूरा खानवादा। बस आखिरी मजलिस है, मेरी ख्वाहिश थी मैं तफसील से मसाइल बयान करूं, लेकिन बस चंद जुमले अर्ज करूंगा और गुफ्तगू को समेट लूंगा। मेरे अजीजों, यहां तक मुझसे आज बहुत सारे अजीजान दुआ की ख्वाहिश कर रहे थे। जनाब खावर शाह साहब, उनकी पोती बीमार है, अलील है। इसके अलावा एक छोटी बच्ची फातिमा, बाकी जो मोमिनीन ने ख्वाहिश की, परवरदिगार हर मोमिन की हर दुआ को मुस्तजाब फरमा। बस दो जुमले अर्ज करूंगा मेरे अजीजों, ये इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद कि इस तरह से ये 7 उसलूब जो आपने इख्तियार किए कि यहां तक कि खुद दुश्मन के अफराद, करीबी तरीन अफराद, ये मक्का में चीफ जस्टिस थे इब्ने शुहाब ज़ुहरी, लेकिन जो असीर हुए इमाम की मोहब्बत में, इनका पूरा खानदान, कि जब इनके बेटे की शादी का मरहला आया तो खुद बेटे ने बाप से कहा कि बाबा मेरी ख्वाहिश है कि मैं और आप मदीना चलें और हम दोनों चल के इमाम सज्जाद से ख्वाहिश करें कि वो भी मेरी शादी में शिरकत करें। इब्ने शुहाब ज़ुहरी अपने बेटे के हमरा मक्का से मदीना पहुंचे और जब चलकर इमाम सज्जाद से बात की, अर्ज किया, फर्जंद रसूल मेरे बेटे की शादी है और इसकी ख्वाहिश है कि आप इसकी शादी में शिरकत फरमाएं। इमाम सज्जाद ने सुनकर फरमाया, इब्ने शुहाब, हम आले मोहम्मद ने करबला के बाद खुशियों में जाना छोड़ दिया।
ایک مرتبہ ابن شہاب پریشان ہو گئے اور بیٹے نے باپ کے کان میں کچھ کہا اور پھر باپ نے امام سجاد کی خدمت میں عرض کیا، آقا میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امام نے میری شادی میں شرکت نہ فرمائی تو ہرگز میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ امام سجاد نے فرمایا، ابن شہاب اگر تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ اور جب پوچھا ابن شہاب نے کیا شرط ہے، فرمایا، ابن شہاب اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں تو پھر اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرنا اور اس مجلس عزا میں کسی مرثیہ خان کو بلانا اور اس مرثیہ خان سے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرنا۔ اب سمجھیں گے کہ کتنا درد ہے جناب علی اکبر کی شہادت کا اہل بیت کے دلوں میں، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ الاف و تہید و ثنا، آپ کے صحابی ابو بصیر نے آپ سے سوال کیا، فرزند رسول بتائیں ایک باپ کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا، جب اس کا بیٹا بڑے ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو جائے کہ بیٹے کا قد باپ کے قد کے برابر ہو جائے، یہ ایک باپ کے لیے زندگی کا حسین ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ پھر جب ابو بصیر نے عرض کیا، فرزند رسول ایک باپ کے لیے زندگی کا سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ تو صادق آل محمد نے فرمایا، ابو بصیر جب اسی باپ کو اپنے اسی بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے۔ اور پھر امام صادق نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا اور جناب علی اکبر کو یاد کیا۔ کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں، بس چند جملے عرض کروں، یہاں تک کہ میرے عزیزو روز عاشور امام حسین کے بعد جس شخصیت کا وداع سب سے زیادہ مشکل تھا وہ شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر، یہاں تک کہ بچوں سے کیسے الگ ہوئے، خواتین سے کیسے الوداع کیا، خود امام سجاد سے کیسے الگ ہوئے، خود قیامت کا مرحلہ، یہاں تک کہ سب سے الگ ہونے کے بعد جب خیام سے باہر آئے امام حسین نے جب اپنے فرزند کو رخصت کیا، وہ جملے کہے جو روز عاشور جب میں مقتل کا مطالعہ کرتا ہوں کسی دوسرے شہید کے لیے آقا امام حسین نے وہ جملے اپنی زبان سے جاری نہیں کیے، جیسے ہی جناب علی اکبر کو روانہ کیا ایک مرتبہ یہ جملہ کا، یا بنیا مہلن مہلا، اے بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا، اور بیٹا علی اکبر چلتے ہوئے جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ میرے عزیزوں میں نے پڑھا جب جناب علی اکبر کی سواری چلی، چند قدم طے کیے، جناب علی اکبر کی سواری نے ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اوندے منہ کربلا کی زمین میں گرے ہوئے تھے۔ گھوڑے سے نیچے اترے، آگے بڑھ کے بابا کو اٹھایا، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ نہیں فرمایا کاش آپ کا جوان بیٹا ہوتا، نام جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر کے جیسا بیٹا ہونا اور ہے، اس لیے فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ کیسا بیٹا؟ علی اکبر یہ مورخ کے سپرد نہیں کیا، مورخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بتا سکے کہ علی اکبر کون تھے، اس لیے جب روانہ کیا جناب علی اکبر کو امام حسین نے اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، اور کوئی انسان اس قابل نظر نہ آیا کہ حسین اسے گواہ قرار دے، اللہ کو گواہ قرار دیا اور یہ جملے زبان پہ جاری کیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار اب تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں، قد اشبہ الناس برسول اللہ، جو ساری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے۔ جیسے بعض ذاکرین خطبہ پڑھتے ہم شکل پیغمبر، کیا جناب علی اکبر صرف ہم شکل پیغمبر تھے؟ نام حسین فرما رہے ہیں خلقن و خلقن و منطقہ، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں، ہر زاویے سے نقش ثانی ہے ذات مصطفیٰ کا، تیرے نبی کی سب سے بڑی شبیہ۔ پروردگار تو جانتا ہے ہمیں جب جب اپنے جد کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم جناب علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ میں نے خود پڑھا کئی کتابوں میں، حتی سید ابن طاؤس نے تحریر کیا، امام حسین کبھی کبھی آدھی رات کو اٹھ کر ہاتھ میں چراغ لے کر جناب علی اکبر کے حجرے میں چلے جاتے تھے اور جناب علی اکبر کے سرہانے کھڑے ہو کر بہت دیر تک پہر کئی گھنٹے برابر کھڑے ہو کر علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور کبھی جو علی اکبر کی آنکھ کھل جاتی گھبرا کر بیٹھ جاتے تھے، اور ایک مرتبہ پوچھا بابا آپ آرام نہیں کر رہے، سو نہیں رہے؟ امام حسین نے جواب دیا علی اکبر آپ کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے یہ، قیامت کا مرحلہ ہے۔ سید مہدی بحر العلوم جیسے بزرگ عالم نے یہ جملہ لکھا ہے کہ امام حسین نے جب جناب علی اکبر کو روانہ کیا اس طرح سے علی اکبر کی سواری کے پیچھے چل رہے تھے جیسے 2 برس کا بچہ جو ابھی چلنا سیکھتا ہے، یوں چلتے تھے کہ کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر گئے میدان جنگ میں، اور جب جنگ کی مبارزہ طلب کیا جو بھی مقابلے میں آتا ہے، اتنے شجاع تھے جناب علی اکبر اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے وارث کہ جو بھی مقابلے میں آتا تھا
لمحوں میں فنار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ 80 دشمن قتل کیے اور اب مبارزہ طلب کرتے ہیں، لیکن کوئی دشمن آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کافی دیر آواز بلند کرتے رہے، جب کوئی مقابلے میں نہ آیا تو کچھ سوچ کر جناب علی اکبر دوبارہ خیام کی طرف واپس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اپنے بابا سے کہنے لگے اے بابا کاش 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ وزن کریں گے، یہ بچے سمجھیں گے، جوان سمجھیں گے اس جملے نے قلب حسین ابن علی پر کیا اثر کیا ہوگا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا جب جناب امام علی زین العابدین کی امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسین نے آپ کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے اس گوشے میں رکھ دیا تھا جو عبادت کے لیے خاص تھا، اور پھر یہ جملہ کہا تھا کہ میں اس بچے کو خدا کے راستے میں نازل کرتا ہوں۔ مولا متقیان آگے بڑھے تھے، یہ 38 ہجری، دوسری روایت کے مطابق 36 ہجری، آپ آگے بڑھے اور امام سجاد کو اٹھا کر کہا میں اس بچے کو خدا کے راستے میں اپنی تحویل میں لیتا ہوں، اور پھر 40 ہجری تک مسلسل امام سجاد کو اپنے ساتھ رکھا، ساتھ کھلاتے تھے، عبادت کے لیے باقی امور میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی دوبارہ امام حسین نے یہی کام کیا، سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کے اس گوشے میں رکھا جو تہجد کے لیے خاص تھا، اور اب کی دفعہ ثانی زہرا آگے بڑھی، کہا میں اس بچے کو اپنی تحویل میں لیتی ہوں، اور پھر 18 سال ثانی زہرا نے جناب علی اکبر کی پرورش کی، تربیت کی، اور ان 18 سالوں میں امام حسین نے بارہا و بارہا جناب علی اکبر سے خواہش کی، بیٹا علی اکبر میری خواہش ہے آپ مجھ سے کچھ مانگیں، میں آپ کو کچھ عطا کروں۔ اور جب بھی امام حسین یہ بات کرتے تھے جناب علی اکبر جواباً یہی کہتے تھے بابا کیا مانگوں، میری پھوپھی زینب میری ہر ضرورت کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی ہیں۔ 18 سالوں میں حسین ابن علی کو حسرت رہی کبھی علی اکبر کچھ مانگے، کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ علی اکبر 2 گھونٹ پانی مانگ رہے۔ اب خود سوچیں کہ قلب جناب امام حسین کی حالت کیا ہوگی۔ بس عزیزو ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھیں۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں رکھی، کچھ لمحوں کے بعد گھبرا کر باہر نکال دی، کہا بے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سخت ہے، زیادہ خشک ہے۔ فرمایا جائیں علی اکبر، آپ کے دادا علی، آپ کی دادی فاطمہ زہرا حوض کوثر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس اب علی اکبر جب پلٹ کے گئے، عمر ابن سعد نے اپنے 11 جرنیلوں کو اکٹھے کر کے یہ اعلان کیا کہ میں حکم دیتا ہوں اب کوئی بھی علی اکبر کے مقابلے میں تنہا نہ جائے۔ جیسی علی اکبر پلٹ کے آئے سب مل کر چاروں طرف سے اجتماعی حملہ کرنا، اور جب پہنچے سید ابن طاؤس نے لکھا ہے میمنہ میسرہ قلب لشکر چاروں جانب سے حملے شروع ہوئے، لیکن اتنے بڑے شجاع تھے جناب علی اکبر کے بڑھ بڑھ کر دشمن کے حملوں کا جواب دے رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سنان ابن انس نے آگے بڑھ کر جناب علی اکبر سے یہ جملہ کہا اے علی اکبر آپ کی جہاد اور آپ کی جنگ کو دیکھ کر آپ کے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ ہو گئی، لیکن ایک مرتبہ مڑ کر خیموں کی جانب نگاہ اٹھائیے، کسی نے آپ کے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جیسی جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا اس شقی نے ایک نیزہ آپ کے سینے میں پیوست کیا۔ بس یہ مرحلہ اتنا مشکل مرحلہ تھا، جب حضرت نے نیزے کو نکالنے کی کوشش کی، اب کوشش کر رہے تھے، یا ایک شکی نے پشت سے آ کر آپ کے سر اقدس پر لوہے کا وزنی گرز مارا، جس کے بعد جناب علی اکبر خود کو زینے فرس پر سنبھال نہیں پائے اور ڈگمگا رہے، لیکن اتنے خوددار تھے جناب علی اکبر خود کو گھوڑے سے نیچے گرنے نہیں دیا، اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی، لیکن جو سر پہ گرز لگا تھا وہ خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا، اور اب گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، خیموں کی طرف مڑنے کے بجائے وہ دشمن کے لشکر کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور جہاں سے جناب علی اکبر گزر رہے تھے جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، یہ سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں جملے لکھے فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے، یہاں تک کہ جب خود کو زینے فرس پر سنبھال نہیں پائے ایک مرتبہ آواز دی بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے، وہ حسین کہ جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے ہیں، کبھی بائیں گر جاتے ہیں، کبھی بائیں گر جاتے ہیں، اور فرماتے علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں۔ بڑی مشکلوں سے حسین علی اکبر کی لاش تک آئے، دعا کریں اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کی وہ حالت دیکھے جو حسین ابن علی نے جناب علی اکبر کی حالت دیکھی ہے، ایک ہاتھ سینے پہ اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پوچھا بیٹا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا سنان ابن انس نے نیزہ مارا، اس کی انی میرے سینے میں رہ گئی، بابا مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، بابا اگر آپ
अली बाइस से जहमत न हो, इस नेज़े की अनी को मेरे सीने से निकाल दीजिए। ये कयामत का मरहला था। हुसैन इब्न अली ने अपना दाहिना सानू खाके करबला पर रखा है, बायां हाथ अली अकबर के सीने के एक जानिब रखा और दाएं हाथ से जैसी नेज़े की अनी को बाहर खींचा है, नजफ अशरफ की तरफ रुख किया अपने बाबा अली को याद करते हुए। लेकिन ये ऐसा मुश्किल मरहला था, नेज़े की अनी बाहर नहीं आई, अली अकबर का कलेजा, अली अकबर का कलेजा भी साथ आ गया, जिसके बाद अब एक मर्तबा जनाब अली अकबर की सांस अटक गई। ये इतना मुश्किल मरहला था, जहां जनाब अली अकबर की शहादत हुई और खुद अब हुसैन इब्न अली के जिस्म में भी जान नहीं। मैंने पढ़ा कई मर्तबा 72 की लाशें उठाने वाले हुसैन कई मर्तबा कोशिश की अली अकबर की लाश को उठाएं, लेकिन जब ना उठा सके, सानिए ज़हरा जो खेमे के दरवाजे से ये सारा मंजर देख रही थी, और जब महसूस किया कि मेरे भाई हुसैन से अली अकबर की लाश नहीं उठाई जाएगी, एक मर्तबा सानिए ज़हरा ने छोटे छोटे बच्चों को जमा किया, फरमाया जाओ इमामे वक्त की नुसरत करो। ये छोटे छोटे बच्चे मैदान करबला में वाह अली या वाह मुहम्मदा वाह हुसैना आवाजें बुलंद करते हुए पहुंचे। सबने मिलकर अली अकबर की लाश को उठाया। हुसैन इब्न अली अली अकबर की लाश के पीछे पीछे चल रहे हैं। हालत क्या है, अम्मामा गले में है और हुसैन दोनों हाथों से मातम कर रहे हैं और ये नोहा पढ़ रहे हैं, या बुनैया हालत दुनिया बाद अकल आफा, बेटा अली अकबर तेरे बाद इस जिंदगानी दुनिया पर खाक हो। बस मेरे अजीजों में आखिरी जुमला अर्ज करूं, ये तो बाप की हालत है, मां की हालत क्या है। जब जनाब अली अकबर का लाशा खयाम में पहुंचा, एक मर्तबा सारी बीवियां जमा हुई हैं, इतना कोहराम बर्पा हुआ, दुश्मन का लश्कर मुड़ मुड़ कर देख रहा था। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक मर्तबा सानिए ज़हरा ने सर उठाया, दाहिने देखा बाहिने देखा और दाहिने बाहिने देखने के बाद फरमाया, फिज़ा मुझे उम्मे लैला नजर नहीं आ रही, फिज़ा मुझे उम्मे लैला नजर नहीं आ रही, मुझे शहीद की मां नजर नहीं आ रही। शायद अभी तक उम्मे लैला को खबर नहीं हुई कि अली अकबर की लाश आ चुकी है। जाओ फिज़ा उम्मे लैला को बताओ अली अकबर की लाश आ चुकी है। और जब फिज़ा पहुंची है उस खेमे में जहां उम्मे लैला का कयाम था, तो क्या देखा, बीबी खेमे के अंदर दौड़ रही है, कभी एक तरफ गिर जाती है कभी दूसरी तरफ गिर जाती है। फिज़ा ने ताज्जुब से पूछा, अरे बीबी क्या हुआ, क्यों दौड़ रही है, क्यों बार बार गिर रही है। कहा अच्छा हुआ फिज़ा तू आ गई, मैंने सुना है मेरे अली अकबर की लाश आई है। फिज़ा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिज़ा मेरी उंगली पकड़कर मुझे अली अकबर की लाश तक ले